یہ جس روشنی میں ہم بیٹھے ہیں یہ ایک عارضی روشنی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، ابھی کچھ دیر بعد اندھیرا ہو جانا ہے۔ اگر بجلی میں بیٹھے ہیں، بجلی نے چلے جانا ہے، فیوز نے اڑ جانا ہے اور کوئی معاملہ ہو جانا ہے، لہذا یہ لائٹ، یہ روشنی ایک عارضی روشنی ہے۔ اسی طرح اگر سورج کی روشنی ہم تک آ رہی ہے تو وہ بھی ایک عارضی ہے۔ صبح کو ذرا تھوڑی سی میٹھی اور ٹھنڈی روشنی آئی، دن کو ذرا تھوڑی سخت اور گرم روشنی آئی، شام کو پھر ذرا تھوڑی سختی اور نرمی کا ایک امتزاج کے ساتھ روشنی ہم تک آئی، بالآخر سورج نے بھی ڈھل جانا ہے۔ اور یہ روشنی جو ہم تک آتی ہے، حقیقت میں یہ ان لاووں کی، سورج کے اندر پھوٹنے والے آتش فشاں پہاڑ کی، آتش فشاں لاووں کی، آتش فشاں ماحول کی، ان گیسز کی وہ روشنی ہے، ان کی ریفلیکشن ہے، ان کی سپارکنگ ہے، جس کی وہ روشنی ہم تک آتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے یہ سورج ہم سے دور کر دے، ایک تو حرارت ہماری زندگی سے اڑ جائے، زندگی یہاں پہ ویسے ہی جناب ختم ہوتی ہوئی نظر آئے، اوپر سے اندھیرا اتنا چھا جائے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے سورج کی روشنی کو روک دے، پردے حائل کر دے، بادل بھی تو آتے ہیں نا، لیکن بادلوں کے ہوتے ہوئے بھی دن کی روشنی ہمیں روشنی لگتی کیوں ہے؟ وہ اس لیے لگتی ہے کہ بادل بھی ایک خاص سرکل میں ہیں۔ پاکستان میں ہیں تو پاکستان کے ایک حصے میں بادل ہیں، ایک حصے میں بادل نہیں ہیں، یا پورے ملک کے اوپر بھی اگر بادل ہوں گے تو تھوڑے تھوڑے اڑوس پڑوس کے ملکوں کے اوپر بھی بادل ہوں گے۔ کچھ ملک بادلوں سے خالی ہوتے ہیں، پوری روئے زمین بادلوں میں ڈھکتی نہیں ہے۔ اگر پوری روئے زمین بادلوں سے ڈھک جائے تو یہ رات اور سیاہی کا منظر پیش کرے، یہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جائے، روشنی کے ہوتے ہوئے بھی ہم روشنی سے محروم ہو جائیں۔ روئے زمین پہ ایسے بہت سارے خطے موجود ہیں، ایسے بہت سارے ملک موجود ہیں جہاں 6 مہینے سورج ہے اور 6 مہینے رات ہے۔ کہیں جناب صرف اور صرف 2 سے 4 گھنٹوں کی رات آتی ہے، کہیں 2 یا 4 گھنٹوں کا دن ہوتا ہے۔ یہ عجیب سلسلہ ہے میرے مالک کا، وہ چاہے تو ہمارے اوپر بھی ہمیشہ کی رات مسلط کر سکتا ہے، وہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر یہ سورج یوں چڑھ کے کھڑا رہ سکتا ہے۔ اس کی دھوپ، اس کی گرمی، اس کی شدت ہماری زندگی کو، ہماری اٹھنے بیٹھنے اور ہمارے کاروبار کو کس حد تک مفلوج کر دے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لہذا اصل میں روشنی جو چیز ہے، جو حقیقت میں جو روشنی ہے، وہ روشنی تو ہے ذکر کی روشنی، وہ روشنی ہے اندر کی روشنی، وہ روشنی ہے سینے کی روشنی، وہ روشنی ہے نور کی روشنی، وہ روشنی ہے اللہ کے جلووں کی روشنی۔ اللہ کے جلووں کی روشنی ہمارے اندر اگر اتر آتی ہے تو نابینا بھی بہت سی چیزوں کو پہچان جاتے ہیں، نابینا بھی بہت ساری جگہوں پہ سفر کر جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، لوگوں کو پہچان جاتے ہیں۔ بہت سے نابینا ایسے بھی آپ نے دیکھے جو موبائل چلاتے ہیں، نمبر ملاتے ہیں، بہت سے نابینا ایسے بھی دیکھے جو اپنے ہاتھوں کے لمس سے بہت کچھ محسوس کر سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں بتا سکتے ہیں۔ بہت سے نابینا ایسے بھی ہیں جو صرف پیروں کی آہٹ سے بندے کو پہچان جاتے ہیں۔ بہت سے نابینا ایسے بھی ہیں جو صرف لوگوں کے بغیر آہٹ کے بھی اگر کوئی آ جائے تو لوگوں کی خوشبو سے بھی انہیں پہچان جاتے ہیں۔ یہ وہ اندر کی روشنی انہیں ملتی ہے، یہ اندر کی بصارت اور اندر کی بصیرت انہیں ملتی ہے جو انہیں یہ سب کچھ دکھلاتی ہے، جس میں یہ سب کچھ وہ دیکھتے ہیں۔ وہ دن کو بھی دیکھتے ہیں، وہ رات کو بھی دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے جلووں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو ظاہری نابینا ہیں ان سے پوچھ کے دیکھو کہ یہ زندگی کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر جو منظر امڑ رہے ہیں، اس نابینا فرد کے اندر جو نظارے امڑ رہے ہیں، اس کے اندر، اس کے خیالوں میں یا اس کے دل میں جو عکس پیدا ہو رہے ہیں، جو ریفلیکشن آ رہی ہے، جو ویژن آ رہے ہیں، جو امیجز آ رہی ہیں، جو پکچرز آ رہی ہیں، اس سے پوچھیں، وہ پکچر آپ کو بتائے کہ وہ آپ کو اندازہ ہو تو اس کی بتائی ہوئی اور اس کی سمجھائی ہوئی پکچر کیسی پکچر ہے۔ لہذا یہ جو روشنی ہے یہ عارضی ہے اور یہ مجازی روشنی ہے۔ حقیقی روشنی تو نور کی روشنی ہے، اور نور کی روشنی ملتی ہے ذکر سے۔ تو ذکر کے نور کی روشنی حقیقت میں ہمارے لیے ایمان کی روشنی ہے، ہمارے لیے وہ روشنی ہے جس روشنی میں ہم چل کر اپنا رستہ طے کر سکتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی منزل تک پہنچانے والی جو روشنی ہے وہ یہ بلبوں کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی نہیں ہے، یہ ٹیوب لائٹس کی اور یہ کمکموں کی روشنی نہیں ہے۔ یہ ہمیں دنیا میں الجھا دیتی ہے، یہ ہمیں دنیا میں بہکا دیتی ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھٹکا دیتی ہے۔ ہمیں راستے پہ جو لے کے جاتی ہے وہ ذکر کی روشنی ہے، ذکر کے نور کی روشنی ہے، جو ہمارے اندر کی روشنی ہے، جو ہمارے سینے کی روشنی ہے، جو ہمارے ایمان کی روشنی ہے۔ اس روشنی کے بغیر انسان نابینا ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ جو آیت آئی ہے یہ کون سے اندھے ہیں؟ یہ جو ظاہری اندھے، ان ظاہری اندھوں کی طرف تو یہ آیت اشارہ نہیں کرتی۔ یہ وہ اندھے ہیں جنہوں نے یہ ذکر کا نور نہیں پایا، ذکر کی روشنی نہیں پائی، اس روشنی سے، اس نور سے اس نور کو نہیں پایا، اس نور کے جلوے نہیں پائے، اس نور اور اس نور کی ملاوٹ سے وہ اڑان نہیں پائی، وہ پلٹ نہیں سکے جہاں انہیں پلٹنا تھا۔ سم بکمن عمی فہم لا یرجعون، وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ لوٹ کے، وہ آئے تو جہاں سے تھے، واپس جو جہاں جانا ہے، آگے یہ پھاٹک ہے نا، قبر ایک پھاٹک ہے، یہاں پہ داروغے کھڑے ہیں، یہاں پھاٹک والے سپاہی کھڑے ہیں، وہ آپ سے پوچھیں گے کہاں جانا ہے، کہاں سے آئے ہو، کس کے بندے ہو؟ جی میں اللہ کا بندہ ہوں، کس کی توسط سے، کس کی معرفت سے؟ جی معرفت حضور نبی کریم، بات ہی ختم۔ لیکن جن کے اندر ہی منور نہیں ہیں، وہ سیاہ ہیں، وہ اس پھاٹک پہ جا کے بھٹک جاتے ہیں، وہ بتا نہیں سکتے، وہ پھر ان کو بھگا دیتے ہیں، چلو بھاگو ادھر سے، جاؤ کہیں اور جاؤ، وہ پھر دوسری طرف بھگا دیتے ہیں۔ آئے تو ادھر سے تھے، یہاں سے آئے، یہاں پہنچنے کے بعد اب واپس وہیں جانا تھا، لیکن پھاٹک پہ رک گئے، پھاٹک پہ اب تعارف نہیں کرا سکے، اب وہ دوسری طرف پلٹا دیے گئے۔ تو وہ دوسری طرف جو پلٹ گئے وہ صاف ظاہر ہے اس طرف تو نہیں پلٹے نا، فہم لا یرجعون، وہ ادھر پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں، وہ اندھے بھی ہیں، وہ گونگے بھی ہیں، ذکر نہیں کرتے ہیں، اللہ کی محفل میں نہیں بیٹھتے ہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور ایسی بات جو ذکر اذکار کی بات ہے، اللہ کے انوار کی بات ہے، اللہ کے نور کی بات ہے، اللہ کے جلووں کی بات ہے، اللہ کے دیدار کی بات ہے، یہ بات سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ اس بات کو ایک عجیب سی بات کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ کا دیدار تو ممکن ہے، یہ تو جنتوں میں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں پھر انعامات دیں گے، وہاں اپنا دیدار بھی دیں گے، اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے۔ عجیب باتیں، عجیب منطق وہ پیش کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ذکر کی روشنی حقیقی روشنی ہے۔